الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ بینگ اسلامی کے دین کے نئے پروگرام کے تحت پیغام قرآن کے 70ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ 18ویں سپارے کے جو مضامین ہیں ان کے ایک خلاصہ ایک سمری آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المؤمنون، اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سپارے کی ابتدا مؤمنین کے بنیادی صفات اور ایسی صفات جو کہ ان کی کامیابی کا ضامن ہے، ان صفات کے بیان کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق وہ لوگ کامیاب، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ تو وہ ان صفات میں پہلی جو صفت ہے وہ ایمان ہے، کہ ایسا ایمان جس کے اندر کوئی شرک نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ ایک کامل ایمان سب سے پہلے لازمی ہے ایک کامیابی کے لیے۔ دوسری صفت نماز کے اندر خشوع، کہ جب نماز پڑھیں تو اس وقت اس خیال، اس ذہن کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے اندر تواضع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کو پست کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو دوسری صفت نماز ہے۔ تیسری صفت جو سب سے اہم ہے، اور آج کل کے حوالے سے میں یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ اس وقت مسلمان جو لگے ہوئے ہیں، وہ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لغو اور لایانی چیزوں سے بچتے ہیں۔ لغو لایانی کا مطلب کیا ہے کہ کام 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک کام وہ ہے جس میں آخرت کا فائدہ ہے، بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس میں آخرت کا فائدہ ہے۔ دوسرا وہ کام ہے جس کو کوئی دنیا میں فائدہ ہے، انسان اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلا ہوا ہے، یا کوئی اور ایسا کام لگ رہا ہے کر رہا ہے جس میں دنیا کا فائدہ ہے۔ تیسرا وہ کام ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، تو یہ ہے لغو چیزیں۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ہیں جو بس صرف گیم کے اندر اس لیے پڑے ہوئے تاکہ کھیلنے کے جو نا اپنے ٹائم پاس ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ صورتیں ایسی ہوں جس کو شرعاً جائز بھی کہا جا سکے، لیکن وقت کا ضیاع اور ایک لایانی چیز بہرحال ہوتی ہے۔ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جس میں دین کا فائدہ ہو یا کم از کم دنیا کا فائدہ ہو۔ تو ایسے کام ہم کر رہے ہوں اپنے وقت پاس کرنے۔ باقی یہ جو عقل و دانش والے لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کام دنیا میں اتنے سارے ہیں کہ وقت کم پڑ جاتا ہے، نہ جانے پتہ نہیں ٹائم پاس کا ورڈ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے، کہ کیونکہ ہمارا دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یعنی دین کی کامل اتباع، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے، یعنی جس طریقے سے ہم امتحان دیتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے گریڈ کے اندر پاس ہوں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان کے طور پر ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ہم نیکیاں کر اچھے سے اچھے گریڈ کے اندر آخرت میں پاس ہو سکیں، یہی ہمیں توجہ ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر تو پھر یہ لایانی چیزوں کا وقت نکلتا ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اگلی صفت بیان فرمائی کہ وہ فحش کام کے اندر نہیں لگتے۔ اللہ معاف فرمائے کہ زنا کے اندر یا اس کے دوائی کے اس کے قریب لے جانے والی چیزوں کے اندر وہ نہیں پڑتے۔ یہ ایک ایمانی صفت ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ہی اگلی صفت یہ بیان فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں زکوٰۃ کو کامل طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو کامل طریقے سے، بالکل کیلکولیشن کے ساتھ، اندازے سے نہیں، بلکہ جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ مکمل طریقے سے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کی جو صفت ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، کہ ہماری جو ابتدا ہے آدم علیہ السلام، وہ جنت سے یعنی جنت میں بھیجے گئے، پھر دنیا میں آ گئے، اور اب واپس ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ انشاءاللہ جنت ہی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا جو موضوع ہے وہ، کیونکہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے یعنی مکی دور کے اندر، تقریباً درمیان کے دور میں، جب قرآن کی دعوت ان مشرک مکہ کے سامنے رکھ دی گئی تھی اور وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے، طرح طرح کے سوالات، اعتراضات۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص اس صورت کے اندر مختصراً بیان فرمائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حضرت موسیٰ ہارون کا قصہ جو ہے مختصراً ذکر کیا، اور ان قصص کا جو مقصد ہے وہ یہی کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی دعوت دی، اور اس کے بعد قوم کے دو حصے ہو گئے، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن بالآخر جو انجام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو رکھا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ کر رہا۔ ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ یا ایھا الرسل، یعنی تمام رسولوں کو مخاطب کر کے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر ایک کنیکشن ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانا اور اس کے بعد نیک اعمال کرنا، کہ حلال کمائی، حلال کھانا انسان کو نیک اعمال کی طرف ابھارتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے اگر انسان حرام خوری کی طرف چلا جائے، حرام کھانے کی طرف چلا جائے، حرام کمائی کی طرف چلا جائے تو اس سے پھر نیکیوں کی توفیق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اپنے کمانے میں بھی اور کھانے میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم صرف جو حلال کمانے میں بھی حلال کی طرف جائیں، اور اس کے بعد کھانے کے حوالے سے بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ حلال ہی ہمارے پیٹ میں جا رہا ہو۔ تو یہ چیز پھر لازمی ہے، اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتیں دی ہیں، کان دیے، آنکھیں دی، عقل دی، بنیادی طور پر انسان اسی سے علم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سب کچھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف مظاہر کو ذکر کیا کہ زمین، آسمان، چرند پرند، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ تو آخر یہ اپنی عقل، شعور، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو کیوں استعمال نہیں کرتے اس بات تک پہنچنے کے لیے کہ ہاں ایک ہی اللہ ہے؟ عقل کیوں اس بات تک نہیں جاتی کہ جو اتنا بڑی کائنات پیدا کرنے والی ذات ہے وہی پھر عبادت کے لائق ہے، اسی کی بات کو ماننے کے لائق ہے کہ اس کی بات کو ہم مانیں؟ تو یہ عقل شعور کے ساتھ اگر سوچیں گے تو اس نتیجے پر بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ توحید اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیوں اس بات کو نہیں سوچتے، فکر کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کے دعوے سے پہلے بھی ایک عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کفار مکہ کے ساتھ گزری، اور صادق و امین تھے۔ تو ایک بندہ جو صادق و امین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں کا جھوٹ بولے گا؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی غور فکر کی دعوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس میں ثابت فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیے۔ جب اللہ نے پیدا کیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے، اور آخرت کے اللہ تعالیٰ نے مختلف کیا کہیں گے وہاں کی تصویر اور وہاں کی صورت بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے جو فرما بردار ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور جو نافرمان ہیں وہ جہنم کے اندر عذاب بھگت رہے ہوں گے۔ تو یہ انہیں اس دعوت کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ جو ہے اگر باز نہیں آئے تو یہ انجام ہونے والا ہے۔ اور سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دعا سکھلائی ہے، اور ایک تو یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو پیدا کیا ہے فضول ہی نہیں پیدا کر دیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایویں ہی ہمیں پیدا کر دیا بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا، بلکہ ایک مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور اس صورت کی جو آخر ہے وہ ایک دعا کے ساتھ ہے، اور بہت ہی پیاری دعا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، وہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں مغفرت دیجئے، ہمارے اوپر رحم کیجئے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور صرف معاف نہ فرمائے بلکہ ہمارے اوپر اپنا رحم بھی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا رحم ہمارے اوپر ہو گیا تو ہمارے سمجھیں کہ وارے نیارے ہوگا، ہمارا جو کشتی ہے وہ پال لگ جائے گی اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہم خصوصی طور پر، اور رمضان کے جو اپنے دوسرا اور تیسرا عشرہ ہے اس میں ہمیں خصوصی طور پر یہ دعائیں مانگنی چاہیے عشر مغفرت کے اندر کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے،
اور اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ النور کا بنیادی مرکزی خیال یا مرکزی جو موضوع ہے وہ معاشرے کے اندر عفت، پاک دامنی، ایک پاکیزہ معاشرہ کس طریقے سے قائم ہو، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف باتوں پر، اس موضوعات پر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کے حد کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ مرد اور عورت جو زنا کے اندر ملوث پایا جائے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کنوار مرد کنوار عورت کی سزا ہے، باقی اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت ہو تو اس کی سزا رجم ہے، اور حدیث متواتر سے یہ سزا ثابت ہے۔ اس کے بعد یعنی ایک تو یہ صورت ہو گئی زنا کی، لیکن زنا اتنا بڑا گناہ ہے، کل کو اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے کہ یار اس نے زنا کیا ہے، تو یا تو اس کے اوپر گواہ لے کر آئے 4 گواہ، اور اگر 4 گواہ نہیں لائے تو جس نے الزام لگایا ہے، یعنی اس بات کی بھی روک تھام شریعت نے کی ہے، کوئی یعنی بغیر کسی دلیل کے ہی کسی پہ الزام نہ لگا دے زنا کا، تو اگر وہ گواہ نہیں لا پایا تو اس الزام لگانے والے کے اوپر 80 کوڑوں کی سزا لگے گی، اور اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر تیسری صورت یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر اگر خدا نخواستہ الزام لگاتے ہیں، ان کے پاس ظاہر بات ہے گواہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی لعان کی صورت شریعت نے مقرر کی ہے کہ وہ 4 قسمیں کھائیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت اور غضب کی قسم کھا رہے ہوں گے، تو اس کے مکمل طریقہ شریعت نے بتلایا ہے۔ تو لعان کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر واقع عفق کو بیان فرمایا۔ وہ صورت یہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے الزام لگایا تھا، جب غزوے سے واپسی میں یہ حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آئیں کہ ایک موقع ایسا آیا جہاں پر قافلے والے جو تھے وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ صفوان جو ہے پیچھے سے یہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ کوئی سامان رہ تو نہیں گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے دیر ہو گئی تو ان قافلے والوں کے ساتھ نہیں مل سکی، تو ان کے ساتھ یہ مدینے پہنچی۔ بہرحال اس وقت منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی اور ان کے اوپر الزام لگایا کہ اللہ معاف فرمائے کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات وحی کے ذریعے سے نازل فرمائی۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خصوصیت ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دمنی کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی اس بات پر بھی قرآن نے غصہ اور ایک لب و لہجہ جو ہے سخت اپنایا کہ ایک عفیف پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگاتے ہوئے تم نے اس بات کو بھی نہ سوچا کہ وہ کس کی بیوی ہے اور پہلے اس کا کردار کیا ہے، تو کیا یہ بات ممکن تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ ہیں اور وہ اس قسم کے حرکت میں جائیں گی؟ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مسلمان پہلی وہلے میں اور پہلی مرتبہ میں یہ کہتے ہیں کہ سب یہ جھوٹ ہے؟ تو ایک اپنے پاکیزہ معاشرے کی بنیاد حسن ظن کے اوپر ہے کہ انسان اچھا گمان کرے، جب تک کوئی دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک کسی پر الزام نہ لگایا جائے۔ تو اس پر بھی قرآن نے جو ہے سخت لہجہ اختیار فرمایا کہ کس طریقے سے جو ہے نا منافقین کی باتوں کے اندر آ کر یہ الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد پھر مزید جن چیزوں ایک عفیف اور پاک دامن معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب کسی کے گھر پہنچو تو اجازت لے کر داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ جو نا بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک اور اہم حکم دیا مردوں کو بھی اور عورتوں بھی کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مردوں کو الگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنے مسلمان مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ کہ یہ جو ہے ان کے لیے تزکیے کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے پھر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ ایک نگاہوں کی پاکیزگی یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسی بات ہے کہ نگاہوں کے ذریعے سے ہی اگلے سارے دروازے کھلتے ہیں۔ تو شریعت کا ایک مزاج ہے، شریعت جو ہے ایک حرام کام تک پہنچنے کے جو دروازے ہوتی ہے وہ بھی بند کرتی ہے۔ لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بجائے زنا کو تو حرام کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں تک پہنچنے کا جو ایک راستہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو بھٹکائے اور نامحرم عورتوں کو لذت کے ساتھ دیکھے اور پھر اگلا مرحلہ شروع ہو، تو شریعت نے وہیں روک دیا کہ اپنی نگاہوں کی پاکیزگی، نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔
اور ساتھ ہی پھر یہ نہیں کہ صرف نگاہوں کی حفاظت ہو، اگلا حکم جو آیا وہ عورتوں کے لیے کہ وہ پھر پردے کا، اپنی زینت کی چیزوں کو چھپانے کا اہتمام کریں نامحرموں سے۔ ہاں محرم ہیں اپنے بھائی بہن بیٹے، یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے پردہ نہیں رکھا، ان کے سامنے ٹھیک ہے، لیکن جو غیر نامحرم ہیں ان سے اپنی زینت کی چیزوں کو اور زینت کی جگہوں کو چھپائیں، اس چیز کو حکم دیا گیا۔ شریعت نے نگاہوں کی حفاظت کو حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یعنی زنا کو روکنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ زنا نہ کرو، یہ کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، ساتھ میں اس کا جو جائز راستہ ہے نکاح، اس کی ترغیب دی، اور یہ بات بیان فرمائی کہ وہ جو بے نکاحی عورتیں ہیں، بے نکاح مرد ہیں، ان کا نکاح کروا دیا کرو، اور ساتھ میں اگر اس بات کا خوف ہے کہ جو غربت ہے، گزارا کیسے ہوگا، تو اللہ پر توکل رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کرنے پر قادر ہے۔ لہذا نکاح کے بغیر رہنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ جو ہے اگر نکاح کی عمر کو مرد عورت پہنچ گئی ہے تو اس کا نکاح کروا دینا چاہیے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، کہ نکاح کی عمر کے پہنچنے کے بعد زیادہ عرصے تک بے نکاح رہنا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے یا مرد کی بیوی انتقال کر جاتی ہے تو دونوں اس صورت میں بھی شریعت کے مزاج یہ ہے کہ ان کو نکاح کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، لہذا جتنا جلدی ممکن ہو وہ نکاح کر دیا ہے۔ یہ ترغیبی موضوع ہے قرآن کا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو بے نکاح مرد ہیں یا عورت ہوں ان کا نکاح کروا دیا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اپنے خانگی احکامات کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ جو اپنے سمجھے پرائیویٹ رومز ہیں ان کے اندر فجر سے پہلے اور دوپہر میں آرام کے وقت اور رات میں عشاء کے بعد، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات جن کے اندر اس بات کا گمان ہو کہ انسان سو رہا ہے اور سوتے وقت مختلف حالاتوں میں ہوتا ہے تو اس میں اجازت لے کر داخل ہوں، یعنی گھر کے لوگ بھی۔ پہلا جو حکم تھا وہ باہر والوں کے لیے تھا کہ جب کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر داخل ہوں، یہ سمجھیں کہ پرائیویٹ روم کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جو باہر کے گھر کے لوگ بھی ہیں وہ کسی کے پرائیویٹ روم کے اندر ایسے ہی داخل نہ ہو جائیں بلکہ اجازت لے کر داخل ہوں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا۔ سورۃ النور، نور یعنی نور کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اپنے حکم کو، قرآن کو ایک نور کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جب کسی کے دل کے اندر ایمان آتا ہے تو ایک نور آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی ہیں اہل ایمان کی، اور اس میں ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی دنیا داری ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ مطلب یہ ہے، اور اللہ کا ذکر کیا ہے کہ ہر وقت اس بات کا دھیان کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میری طرف کیا متوجہ ہے۔ اگر نماز کا وقت آ گیا، تجارت چھوڑی، نماز کے لیے چلے گئے، کوئی اور تقاضا آ گیا دین کا تو اس کے لیے نکل گئے، یعنی دین یا اللہ کا حکم مقدم ہے اور باقی دنیا داری اس کے پیچھے ہے۔ دنیا داری سے اسلام منع نہیں کرتا، کمانے کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن ہر وقت اس بات کا خیال ہو کہ اس وقت دین کا حکم میرے اوپر کیا متوجہ ہے اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہوں۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دنیا داری، دنیا میں رہنا، بازاروں میں رہنا، کمانے کھانے میں رہنا، یہ ان کو دین سے غافل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے کہ جب ہم اپنے کمانے کھانے میں لگے ہوئے ہوں، اپنی معیشت کے لیے لگے ہوئے ہوں، تو اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کے خیال اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی معاملات کے حوالے سے کچھ ہدایت دی ہیں کہ اگر کب کوئی مشورہ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہو تو جب تک اجازت نہ لے لو اس وقت تک یعنی وہ مجلس چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اور ساتھ ہی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمائیں کہ آپ صحابہ کرام سے کہ اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ آخرت کو یاد دلائے، فکر آخرت کو جگایا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واضح کر دیں گے، ہر چیز کو سامنے لے کر آ جائیں گے۔ تو یہ فکر آخرت یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ہر وقت یہ خوف رہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، ایک دن اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ اگلی سورت سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان مکی سورت ہے اور اس کے اندر سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ پہلے 2 رکوع 18ویں سپارے کے اندر ہیں، باقی رکوع جو ہے 19ویں سپارے کے اندر ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے
یعنی فرقان کا لفظ آیا ہے، فرقان کا لفظ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، تو قرآن وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ کفار مکہ کے مختلف اعتراضات اور ان کے جواب ہیں۔ وہ بہت ہی مدلل انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ وہ ایک اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ یار یہ نبی بشر کیوں ہے، یہ کھاتا پیتا بھی ہے، یہ ہمارے ساتھ بازاروں میں بھی گھومتا ہے، تو ایک بندہ جو کہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم بشر ہو تو بشر کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بشری کو بھیجتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر فرشتہ ہو تو فرشتہ بھیجتا ہے، جنات ہو تو جنات کو بھیجا جاتا ہے، جب بشر ہو تو اللہ تعالیٰ نے بشری نبی بنا کر بھیجا۔ اور ساتھ ہی پھر پچھلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ بھی بشر ہی تھے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ انشاءاللہ سورہ فرقان کے جو اگلے مضامین ہیں وہ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔